اب پرائم منسٹر کے جب ہوئے آپ نے ایم ایم اے کو ووٹ دیا اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایل ایف او کے مسئلے پر ایم ایم اے واک آؤٹ کرنے جا رہی ہے یا پروٹیسٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اگر واک آؤٹ کیا انہوں نے تو کیا آپ بھی ان کے ساتھ جائیں گے؟ دیکھیں، ووٹ تو میں نے ایم ایم اے کو اس لیے دی کیونکہ ایم ایم اے اس وقت صرف ایک ہی جماعت تھی جو کہ ایشوز کے اوپر بات کر رہی تھی، اور سب سے بڑا ایشو پاکستان کا تھا کہ امریکہ کا پاکستان بالکل غلام بن چکا تھا. کوئی اور جماعت اس کے اوپر بات نہیں کرتی تھی. ایم ایم اے کا بڑا کلیئر سٹانس تھا کہ امریکن بیسز پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے. ایف پی آئی کی ایکٹیویٹیز جو پاکستان میں تھی ہمارے شہریوں کے ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کر رہی تھی، تو انہوں نے ایک بڑا کلیئر سٹینڈ لیا تھا. دوسرا، ان کا ایل ایف او کے اوپر کا بھی سب سے کلیئر سٹینڈ ایم ایم اے کا تھا. تو میں نے ایشوز کے اوپر ان کو ووٹ دی تھی. سیاست کی بات کرتی ہی نہیں، لیکن اس کو ایسا نہیں روکا جا سکتا کہ آپ حملے کریں اور پوری میر علی پر حملے کریں، پوری میران شاہ پہ حملے کریں. جو علاقے خالی ہو چکے ہیں لوگوں سے، ایک ایک آدمی گھر کے رکھوالی کے لیے وہاں کھڑا ہے، اس گاؤں پر آپ بمباری کریں اور پھر کہیں ہم نے سرپسندوں کو ہلاک کر دیا. 2 اور 3 سال کے بچے اس میں شہید ہوئے، وہ بھی سرپسندوں کی لسٹ میں. خواتین شہید ہوئی ہیں، وہ بھی سرپسندوں کی لسٹ میں آ گئی. جو دکانوں میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو ہوٹلوں میں تھے، وہاں پر بمباریاں کی گئی. اور اس وقت بھی وزیرستان پر امریکی گن شپ ہیلی کاپٹر پھر رہے ہیں. ہماری ٹیریٹری میں غیر ملکی ہیلی کاپٹروں کا پھرنا، کیا وزارت داخلہ کو اور ہماری حکومت کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ہمارے پھر کہتے ہیں صاحب ہم نے غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی کی ہے، غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی کی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں وزیر داخلہ سے، آج ہاؤس پہ دکھائے کسی ایک غیر ملکی کی نشاندہی کر دے جو اس آپریشن میں انہوں نے قتل کیا ہو. کیا باتیں کی جا رہی ہیں؟ عوام کو قتل کیا جا رہا ہے اور ہم شرپسندوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. عوام کو قتل کیا جا رہا ہے اور ہم غیر ملکیوں کے خلاف. یہ وہی جنگ ہے جناب والا جس طرح امریکہ کہتا ہے کہ میری مسلمانوں سے لڑائی نہیں ہے، ہم صرف دہشت گردوں سے جنگ لڑنا چاہتے ہیں ہم. اور اس بنیاد پر وہ اپنی جنگ کو جواز فراہم کر رہے ہیں. اسی کی نقادی کرتے ہوئے حکومت پاکستان کہتی ہے ہم تو شرپسندوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. بلوچستان میں جنگ لڑ رہے ہیں، شرپسندوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، سرداروں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. صاحب والا عوام متاثر ہو رہے ہیں، قوم تباہ ہو رہی ہے، عام آدمی تباہ ہو رہا ہے، گھروں میں پاکستانی لوگ مر رہے ہیں. حقائق کا ادراک کیا جائے، حقائق کو تسلیم کیا جائے. ہم بالکل اگر ایسے عوامل ہیں جس طرح کے وزیر داخلہ فرما رہے ہیں، ہم اس حوالے سے مسئلے کے حل اور اس ملک کی خدمت کے لیے تعاون کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، میں 100% کہتا ہوں کہ غلط پالیسیاں ملک کو تباہی کی طرف لے جائیں گی. اور یہ لوگ آج عمدن شاید پاکستان کی جغرافیائی تقسیم اور ملک کو توڑنے پر تلے ہوئے ہیں اور ایک دفعہ پھر بنگال کی کہانی کو دہرانا چاہتے ہیں. خدا کے لیے اس ملک کو بچاؤ، خدا کے لیے اس ملک پر رحم کرو. وزیر داخلہ اگر آپ میں کوئی ہمت ہے تو ملک پر رحم کر لو، قبائل پہ رحم کر لو، بلوچوں پہ رحم کر لو، قوم کو بچا لو. ہم آپ کے سامنے دامن پھیلا کر درخواست کر رہے ہیں. قیام امن کے لیے جو چاہو ہم سے، ہم خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن قیام امن کا نام لے کر دہشت گردی پھیلانا، قتل و غارت گری پھیلانا، اس پر احتجاج کریں گے، میدان میں آئیں گے اور اس راستے کو روکنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز. یہ غلط بات ہے کہ آپ اپنی قوم پر بمباری کریں اور ہم آپ کو اس کے لیے سند مہیا کریں کہ آپ تو واقعی ملک کے امن کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم ڈٹ کر اس صورتحال کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور جب میں کشمیر کی جنگ لڑتا ہوں، جب میں لندن جاتا ہوں، برطانیہ کے پارلیمنٹ میں جاتا ہوں، جب میں برسلز جاتا ہوں اور وہاں کے یورپی پارلیمنٹ کے اندر کشمیر کا مسئلہ اٹھاتا ہوں، تو پھر ہمارے ملک کے کچھ اللہ ان کو ہدایت دے، وہ ہماری کردار کشی میں مصروف ہو جاتے ہیں. جب برما میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا اور پورا پاکستان خاموش تھا، پورا میڈیا خاموش تھا، تمام سیاستدان خاموش تھے، اخبارات خاموش تھے، تو پہلا شخص فضل الرحمان تھا جس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر قوم کے نمائندوں کو جھنجھوڑا. مسلمانوں کا خون ہو رہا ہے، کس خواب خرگوش میں ہو، فلسطین کا معاملہ ہو، ہم میدان عمل میں ہوتے ہیں. جب افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا، ہم نے